اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں میری پیاری بہنوں، میں نے آپ سے اس ویڈیو سے پہلے اور ویڈیو میں چھوٹے بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، چھوٹے لڑکوں کے لیے آپ کو کچھ ان کے متعلق بتایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح سے ان کی پرورش کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو پالیں۔ تو اب میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ آپ کے بڑے بیٹوں کے متعلق بتاؤں گی جو میٹرک کے بعد آتے ہیں کالج کی لائف۔ اس میں آپ کو جو ہے سمجھ لیں کہ جو آپ نے بچپنے سے بچے کے ساتھ وقت گزارا ہے، یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو جتنا آپ بچپنے میں اس کے ساتھ انوالو تھیں، اس سے زیادہ آپ کو انوالو ہونا پڑے گا، کیونکہ اس عمر میں بچوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ باہر کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی جوانی کے دن ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، ایسی دوست نئے نئے بنتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نئی سے نئی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے، اور یہی وقت ماں باپ کے لیے ذرا کڑا وقت ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ گھر کے ماحول کو سب سے پہلے بہتر بنائیں۔ آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ آپ میاں بیوی دونوں بڑے پولائٹ طریقے سے اچھے گھر کے ماحول کو رکھیں، اور جو بھی آپ کو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اختلاف ہوتا ہے، وہ بچوں کے سامنے نہیں کریں۔ بچے سو جائیں یا بچے چلے جائیں باہر، اس وقت آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، مگر بچوں کے سامنے پلیز آپ لوگ جو ہے لڑیں نہیں، گھر کا ماحول نہیں خراب کریں، کیونکہ آپ گھر میں اگر بچوں کو چین و سکون کا ماحول دیں گے تو وہ بچے باہر کی طرف نہیں بھاگیں گے، وہ باہر سے آ کر اپنے گھر میں کہیں گے بھائی باہر کس سے بہتر ہے میں اپنے گھر میں رہوں چین سکون سے۔ تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ دونوں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو اگر اس عمر میں چاہتے ہیں کہ انہیں باہر کے غلط سلط لڑکوں کے ساتھ نہ ان کی دوستی ہو، اور وہ غلط روش اختیار نہیں کریں، اللہ نہ کرے جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ لڑکوں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ہو ان کا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول صحیح کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں بالکل چلے بچپنے میں تھوڑی سی آپ سے اگر ہو گئی ہے لاپرواہی کہ آپ لوگوں کا رویہ بنے، مگر اب اس والے دور میں بچے تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو احساس کرتے ہیں کہ مجھے کہاں سکون مل رہا ہے، کہاں میں انجوائے کر رہا ہوں، کہاں مجھے رہنا چاہیے۔ تو اس عمر میں آپ کو پورا فوکس بڑے بچوں کی طرف کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ وہ کالج جا رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کالج ہی جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ کے شوہر یا آپ خود بھی جا سکتی ہیں، ان کی وہاں پر دیکھیں وہ بچے کیا کر رہے ہیں، کون سے ان کے دوست ہیں، اور کس طرح سے ان کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ خاموشی سے آپ جا کر کالج میں جا کر ان کے بارے میں معلومات کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بچے گھر پہ آئیں تو ان کا پورا خیال رکھنا ہے، آپ کو کھانا پکا کر رکھیں آپ، تاکہ بچے آپ کے ادھر ادھر کی چیزیں، الٹی سیدھی چیزیں نہ کھائیں، گھر میں کھانا کھائیں، گھر میں انہیں چین سکون دیں، سکون سے وہ اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ شام کو باہر نکلیں تو آپ ان کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کے دوست ہیں۔ ان کو آپ نے بچپنے سے عادت ڈالی ہے کہ بیٹا رات کو باہر نہیں نکلنا۔ اگر وہ لوگ شام میں بھی نکل رہے ہیں، بڑے بیٹے آپ کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، تو آپ یا آپ کے شوہر جا کر دیکھیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ کس قسم کے لڑکوں کے ساتھ
کھیل رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بچوں کی لائف سدھارنے کے لیے. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے کہ ہاں بھئی اب تو بچہ بڑا ہو گیا ہے باہر، آپ اپنے ٹی وی میں اور اس کے اندر موبائل میں پڑوسوں سے باتوں میں فلانے ادھر ادھر کی الم بلم چیزوں میں اگر انوالو رہیں گی اور بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا تو بچے بھی پھر آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ بچوں کے ساتھ دوستی والا ماحول رکھیں گی تو وہ بچے باہر کی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ امی آج ہم ایسے سے ہمارے فلانا دوست ہوا ملا. وہاں کی پوچھیں آپ بڑے پیار سے، ہاں بیٹا آج کیا کھیلا، کرکٹ کھیلی، بیڈمنٹن کھیلا، کیا کھیلا آپ نے، کون سے آپ کے دوست ہیں، اور کیا کیا انہوں نے کام کرتے ہیں، کیسے کیا کون سے کالج میں پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں مطلب مختلف باتیں کریں آپ ان سے، تاکہ بچوں کو عادت پڑے کہ امی کو اپنی ساری باتیں بتانی ہیں. انہیں خود ہی عادت پڑے گی، وہ خود ہی آپ کو جو ہے آپ ان کے ساتھ انوالو ہوں گے تو وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے. بڑے پیار سے دوستانہ ماحول میں آپ ان سے پوچھیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے نا، اور اسکول اور کالجز میں لڑکوں کی ملاقاتیں الٹے سیدھے لڑکوں سے ہوتی ہیں، وہ منشیات اور غلط سلط راہوں پر وہ چل پڑتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اس وقت سمجھ لیں ایک جہاد کر رہی ہیں آپ. اگر آپ کا بچہ نمازی ہے، صاف ستھرا بالکل غلط ماحول میں نہیں رہ رہا، وہ ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ نے ایک مارکر سر کر لیا. آپ نے اس وقت بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے آپ پوری الرٹ ہو جائیں کہ میں اس وقت آپ کا سارا رول ہے. کیونکہ آپ کے اگر شوہر باہر رات تک آ رہے ہیں کام سے اور وہ کر رہے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے اوپر بیٹھتی ہیں. آپ کو بچوں کو سنبھالنا ہے. آپ بچپنے میں تو پھر بھی آپ نے چلے تھوڑا سا اپنی ادھر ادھر کی چیزوں میں انوالو رہیں، مگر اب جب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو پورا فوکس کرنا ہے کہ کس وقت پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی پروگریس ہے، کیا وہ لوگ کالج میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں یا ادھر ادھر تو وہ نہیں چلے گئے، کیا کر رہے ہیں. یہ رپورٹ آپ کو ہونی چاہیے. اس عمر میں اگر آپ نے بچے کے اوپر توجہ دی تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا بچہ دینی، دنیاوی اور اخلاقی ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک مکمل اچھا انسان بننے کے قابل ہو جائے گا. کیونکہ ایک ماں کی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ اس میں حیثیت رکھتی ہے. مائیں جو ہیں وہ انہی کی گودوں سے اللہ کے ولی بنے ہیں اور جا کر اللہ کا پیغام ساری جگہ پہنچایا ہے. تو آپ ان کو اس طرح سے تربیت دیں، خالی دنیا 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 نہیں کریں. آپ ان کو سب سے پہلے نماز کی تربیت دیں. بچپنے سے وہ بچے نماز پڑھتے ہوئے آئیں گے، بڑے ہو کر وہ خود پڑھیں گے، اور اس نماز اور قرآن کی برکت سے آپ کے گھر میں بھی چین سکون رہے گا. آپ کو آپ کے بچے بھی چین و سکون سے ہوں گے، آپ بھی چین و سکون سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اور یہ میرا تجربے کی بات ہے. میں آپ کو مطلب خالی یہ نہیں بتا رہی کہ اس طرح سے ہوگا. میں نے کئی لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ میرے ساتھ بھی میرے بچے اسی طرح سے تربیت میں نے ان کی ہے. اچھا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے جو ہے لڑکیوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ان کو تربیت کرنی ہے تاکہ وہ سسرال میں جا کر کس طرح سے ہینڈل کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.